الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مسحوبنا موجودنا ومقصودنا آلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام مسلم صرف قربانی میں ہے، عظمت اسلام مسلم صرف قربانی میں ہے، زندگی جاودان مومن کی قربانی میں ہے،
لذت آب بقا تلوار کے پانی میں ہے۔ قربانی دین ہمارا ہے، قربانی دین ہمارا ہے، تبلیغ آئین ہمارا ہے۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق برادران اسلام، اللہ کریم کا لا انتہا بار شکر ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معدود مرتبہ عام غلاموں اور گناہ گاروں کے درود و سلام ہوں، جن کی وجہ سے ہمیں یہ عیدیں نصیب ہوئی ہیں، اور آج کا یہ مبارک ترین اور عظیم ترین جو ہے اللہ پاک نے ہمیں دن عطا فرمایا ہے، عید کا دن۔ یہ وہ مبارک دن ہے جو اللہ کریم نے ہمیں نصیب کیا۔ آج کا دن ایک یاد ہے اللہ کے مقبول بندے کی، یاد ہے اللہ کے مقبول بندے کی، جو کہا جاتا ہے جی جانے والے کا ذکر نہ کریں چلا گیا، بے ہم تو نہیں کرتے رک جائیں گے، لیکن اللہ جو کر رہا ہے اللہ کو کون روکے گا؟ اللہ ابھی جو نہیں آئے ان کا ذکر، آ گئے ان کا ذکر، چلے گئے ان کا ذکر، جو آئیں گے ان کا ذکر، اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تو سب کا ذکر کر رہا ہے، اور صرف کر نہیں رہا ہے، چلو وہ کرتا ہمیں نہ کہتا، ہمیں نہ کہتا، پھر بھی ہم سمجھتے کہ وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ تو کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے، کہاں کہتا ہے؟ مختلف مقامات پہ کہتا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اے میرے محبوب نبی رحمت شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام، وَاذْكُرْ، آپ یاد کریں، یاد کریں، فی الکتاب، کتاب میں، کس کتاب میں؟ قرآن مجید میں۔ وہ قرآن میں سب کا ذکر ہے اللہ کے مقبول بندوں کا۔ فرمایا اس کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے پڑھیں، آدم کا ذکر آئے گا، نوح کا آئے گا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا آئے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کا آئے گا، غرض ہے کہ 1,24,000 انبیاء، خلیل اللہ کا ذکر آئے گا، اسماعیل ذبیح اللہ کا ذکر آئے گا۔ آخر میرے محبوب ہر آیت اور ہر حرف آپ کی عظمتوں کا بیان کرے گی، اور آپ کا نہیں، آپ کے صحابہ کا ذکر آئے گا، آپ کے قیامت تک آنے والے غلاموں، اغواس، اولیاء، علماء کا ذکر آئے گا، یہاں تک کہ صالحین، متقین اور پرہیزگاروں کا ذکر آئے گا، بلکہ گناہ گاروں کا بھی ذکر آئے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اس کتاب میں یاد کریں میرے حبیب ابراہیم، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، آپ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں اور ان کا ذکر کریں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کیونکہ وہ بڑے سچے نبی تھے، بڑے سچے نبی تھے۔ اللہ کو سچے بندے بڑے پسند ہیں، سچے بندوں کا اللہ پاک نے ذکر باقی رکھا ہے، اور فرمایا کہ جو سچے ہیں ان کا ذکر، بلکہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان تم ڈرو اللہ سے، اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ سنگت اختیار کرو۔ زندگی میں بڑی کمائی یہ ہے کہ انسان اللہ کے سچے متقی
پرہیزگار بندوں کی سنگت اسے مل جائے، سنگت اور رفاقت مل جائے، سمجھ لے وہ کامیاب ہے۔ کوئی کمی عمل میں رہ بھی گئی، انشاءاللہ قیامت والے دن سچے اور سچے بندوں کے ساتھ مل کر بڑا خوش ہوگا۔ فرمایا وہ سچے نبی تھے۔ یاد منانا اللہ کے بندوں کی، یہ اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کی یاد مناؤ۔ یہ جو ہم منا رہے ہیں، ہم کو اپنے طور پر اللہ نے کہا ہے ان کی یاد مناؤ۔ خلیل اللہ کی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اتنے سچے بندے تھے، اللہ پاک نے ان کی ساری زندگی انہیں امتحانات سے گزارا، آزمائشوں سے گزارا۔ کبھی کوئی پیپر ہے، کبھی کوئی انٹرویو ہے، کبھی کوئی سوال ہے، کبھی کوئی آزمائش ہے، کبھی کوئی مطالبہ اللہ پاک کا۔ جو ہے ہر پیپر، ہر انٹرویو، ہر سوال کے لیے خلیل اللہ تیار ہے۔ کبھی نہیں آکھا یا اللہ تھک گیا ہوں، مشکل کام ہے، نہیں۔ یہ اللہ کے بندے نہیں تھکتے، تھکتے نہیں ہیں۔ رب راضی ہو رہا ہو تو بندے کو تھکاوٹ ہوتی ہے؟ تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ نبی خوش ہو رہا ہو کون تھکتا ہے؟ پوچھے خندق کھودنے والوں سے، پوچھے بدر کی وادی میں جانیں قربان کرنے والوں سے، پوچھے پتھر اٹھانے والوں سے اور ہجرت کرنے والوں سے، کون تھکتا ہے جن پہ ان کا آقا و مولا، ان کا یار اور محبوب ان پہ خوش ہو رہا ہو۔ ایسے ہی وہ اولاد نہیں تھکتی جو اپنے ماں باپ کو راضی کرنے میں لگی ہو، وہ شاگرد نہیں تھکتا جو اپنے استاد کو راضی کرنے لگا ہو، اور وہ مرید بھی نہیں تھکتے جو اپنے پیر کو راضی کرنے کی نیت کر لے۔ یہ تھکاوٹیں انہیں ہوتی ہیں جو بے مقصد لوگ ہیں، بے منزل لوگ ہیں، جن کی نہ سوچ ہے، نہ فکر ہے، نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی مشن ہے، بے ہنگم بے لگام زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک نے خلیل اللہ کو آزمایا۔ پہلی آزمائش کیا تھی جب نمرود کے ساتھ ٹکر آئی، نمرود کے ساتھ ٹکر آئی اور نمرود ناکام ہوا، ناکامی ہوئی، تو اس نے سوائے اس کے اور کوئی چارہ ہی نہ سمجھا، اب ابراہیم کو جلا دیں آگ میں، تاکہ خواہ کس طرح ہو جائے ان کی نہ قبر رہے، نہ ان کا مزار رہے، نہ ان کی میت رہے، کیونکہ اس نے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے، جلا دیں۔ ارادہ کیا، لکڑیاں اکٹھی کروا دی، بڑے ڈھیر لگوا دیے۔ ہر زمانے میں نمرود آئے ہیں جنہوں نے اللہ کے بندوں کو جلانے کی کوشش کی ہے، ابھی آئیں گے، قیامت تک آتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ چلے گئے، اکٹھی کر دی۔ خلیل اللہ کو علم ہے، بتایا جا رہا ہے، رپورٹیں دی جا رہی ہیں، ابراہیم بڑا ڈھیر لگ گیا ہے، آگ لگے گی، آپ کو پھینکا جائے گا۔ خلیل اللہ خوش ہے۔ خلیل اللہ نہ کسی مزار پہ جاتا ہے، نہ نفل حاجت پڑھتا ہے، نہ خلیل اللہ دعا کرتا ہے، نہ استغفار کرتا ہے، نہ خلیل اللہ ڈرتا ہے، نہ کسی سے مدد لیتا ہے، مطمئن ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ انہیں اور خوشی اور اطمینان ہوتا ہے۔ آگ بھڑک گئی، اب اس کا اتنا سیک اور تپش ہے، قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ اب خلیل اللہ کو ڈالنا بڑا مشکل کام ہے۔ شیطان آیا، مشاورت دی، نمرودیوں کو بتایا اس طرح کرو، ہم نے جہنم میں ایک منجریکیں دیکھی ہیں، ان منجریک میں رکھ کر خلیل اللہ کو پھینک دو۔ شیطان نے ہر جگہ اپنی شیطانی کا زور لگایا ہے، پورا زور لگایا، تو اس میں پھینک دو۔ وہ تیار کی گئی، لے آئے، خلیل اللہ کو اس میں ڈالا جانے لگا، ڈالا، جبرائیل آ گئے، اللہ کے خلیل مدد چاہیے، ایک پر ماروں تو آگ اڑ جائے گی۔ اور نہ خلیل اللہ نے کہا نہیں جبرائیل تیری مدد کی ضرورت نہیں، تیری مدد نہیں چاہیے، جبریل سے بڑا کون ہے ولی اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر اسرافیل آ گئے، کہے خلیل اللہ آندھی لے آؤں، بارش لے آؤں، میکائیل آ گئے، مدد چاہیے نہیں چاہیے، اسرائیل آ گئے، مدد چاہیے نہیں چاہیے، کئی لاکھوں کروڑوں فرشتے آئے، مدد کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ جب آخر فرشتوں نے دیکھا خلیل کسی کی مدد نہیں لیتا، غیر اللہ کی مدد نہیں مانگتا، ہو سکتا ہے یہ اللہ کی مدد ضرور مانگے گا،
اس لیے جبرائیل نے کہا اچھا ابراہیم ایسا کر، ہماری مدد کی تو تجھے ضرورت نہیں، لیکن ہم تجھے مشورہ دیتے اللہ کی مدد مانگ، یہ آگ آپ کو بچنے نہیں دے گی، جلا دے گی، خاکستر کر دے گی، آگ کا کام ہی جلانا ہے، بچانا نہیں ہے۔ آج تک آگ کی فطرت میں اللہ نے نہیں رکھا کہ کوئی جائے اور بچ جائے، جل جائے گا بچے گا نہیں، اس لیے اللہ سے مدد مانگ، اللہ سے، جو کہتے ہیں نا جی اللہ سے مدد مانگیں، اللہ والے تو اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اپنا اپنا مقام ہے، کون اللہ سے مدد مانگے؟ اللہ سے مدد مانگے اللہ والے، تو ہم کہتے صرف اللہ سے مدد مانگے، صرف اللہ والے تو اللہ سے مدد، خلیل اللہ نے تو بتا دیا میں اللہ سے مدد نہیں مانگتا، پھر کیا کریں گے آپ، کس سے مانگیں گے مدد؟ پھر یہ عقیدہ رکھے نا خلیل اللہ کا، تو خلیل اللہ نے کہا میں اللہ سے بھی نہیں مانگتا، کیوں؟ کہا جو میرا رب ہے نا وہ مجھے جانتا ہے، اس کو پتہ ہے ابراہیم کون ہے، کس کام کا ہے، کس لائق ہے، جلانے کے قابل ہے، بچانے کے قابل ہے، رکھنے کے قابل ہے، ختم کر دینے کے قابل ہے، زندہ رہنے کے قابل ہے، مارنے کے قابل ہے، میرا رب بہت خوب جانتا ہے، میں نہیں مدد مانگتا، بچانا چاہے گا بچا لے گا، جلانا چاہے گا جلا دے گا، میں خاموش ہوں، میں دیکھتا ہوں آج میرا رب کیا کرتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی رضا پہ راضی ہے، پہلا امتحان ہے، پہلا امتحان بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان پہلے امتحان سے گزر جائے پھر انشاءاللہ گزرتا جاتا ہے، اسے ڈھنگ آ جاتا ہے، پیپر کیسے دینا ہے، تیاری کیسے کرنی ہے، جواب کیسے دینا ہے، اور امتحان کے حال میں داخل کیسے ہونا ہے، کامیابی کیسے ہوگی۔ خلیل اللہ پہلے امتحان میں ہے، خاموش ہے، اللہ پاک نے دیکھا خلیل اللہ خاموش ہے، ادھر جو ہے نمرودیوں نے خلیل اللہ کو منجنیق میں اٹھا کر آگ میں پھینک دیا، پھینکنے کی دیر تھی اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ خیال کرنا جلانا نہیں ہے، کام تیرا جلانا ہے، خلیل اللہ نے جلانا نہیں ہے، ان کے لیے گلزار بن جا، آگ گلزار بن گئے۔ خلیل اللہ مسکرا رہے، ہنس رہے، نمرودی حیران ہے، آج پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ آگ گلزار بن گئی ہے، جلے نہیں ہے، تو شاہ کہتے ہیں کیوں جلتے؟ ان کی پشت میں امام الانبیاء کا نور تھا، اللہ نے آمنہ کے لال کو بچانا تھا، خلیل اللہ کو بچانا مقصود نہیں تھا، نبی آخر زمان کو بچانا مقصود تھا۔ ابراہیم تو جلے گا تو کائنات چلتی رہے گی، تو خاکستر ہو گیا کائنات باقی رہے گی، میرے محبوب کا نور جل گیا تو کائنات جل جائے گی، میرا سارا تانا بانا ہی خراب ہو جائے گا اور کچھ رہے گا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بچایا، خلیل اللہ پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے، پھر خلیل اللہ بے اولاد ہیں، اولاد ہی نہیں، خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں، 86 سال ہو گئے، کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اللہ چاہے جس وقت چاہے ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ لمحوں میں قبول کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنا خود آزمائے، 2-4 قدم اٹھائے دعا قبول ہو گئی، بعض کا سال ابھی ہیں نہیں ہو رہی، اس کی مرضی وہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اس پہ یقین رکھا کریں کہ دعا کریں، آپ مانگتے ہیں۔ خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، 86 سال ہو گئے، دعا کر رہے ہیں رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر، نیک بیٹا دے، متقی دے، بڑا سعادت مند بیٹا عطا فرما۔ اللہ پاک نے خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، بیٹا تیار ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں تیار ہو رہا ہے، اللہ اپنی منشا اور ارادے سے بیٹے کا ارادہ فرما رہا ہے کہ بیٹا خلیل اللہ تیری دعا قبول ہوگی، رب حبلی من الصالحین، نیک و صالح بچہ عطا فرما۔ اللہ کریم نے جب وقت آ گیا، ٹائم آ گیا، اللہ نے فرمایا جا میرے فرشتے خلیل اللہ کو جا کر خوشخبری سنا دے، فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم تجھے بیٹا دیں گے، بڑا حلم والا دیں گے، بردبار دیں گے، صاحب علم دیں گے، با کمال دیں گے، متقی دیں گے، پرہیزگار دیں گے، فرما بردار دیں گے، قیامت تک جس کی فرما برداریوں کا ذکر امت کرتی رہے گی۔ وبشرناہ بغلام حلیم، خوشخبری سنا دی، بیٹا پیدا ہو گیا، چاند جیسا خوبصورت، نام رکھا محمد اسماعیل، اب نام ہے، بڑا خوبصورت نام ہے،
محمد اسماعیل نام رکھتے ہیں۔ جب 12-13 سال ابھی پیدا ہوتا ہے تو جو مائی سارا جو پہلی بیوی تھی ان سے اولاد ہی نہیں تھی، یہ مائی ہاجرہ کا بیٹا تھا جن کی وجہ سے صفا و مروہ کو رونقیں ملی۔ اب مائی سارا کہتی ہیں کہ ابراہیم ایسے کر، اس بیوی کو ہاجرہ کو اور اس بیٹے کو جا کر جنگل میں چھوڑا۔ بڑا امتحان ہے، خوبصورت بیوی، دوسری بیوی کون چھوڑتا ہے؟ پہلی تو چلو ہو تو چھوڑ آئے گا، پہلی بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، دوسری کو کون چھوڑے جس کو شوقوں سے لیا ہو، پھر اس سے بیٹا بھی ہو گیا ہو خوبصورت، لیکن خلیل اللہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ اللہ کے ابراہیم خلیل اللہ ہے، چھوڑا۔ خلیل اللہ خاموش ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اے میرے خلیل جو سارا کہہ رہی ہیں کر دے، یہ ہماری رضا ہے، ہمارا آرڈر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تمہارا آرڈر ہے تو سر تسلیم خم ہے۔ خلیل اللہ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ اٹھتے ہیں، بیوی کو ساتھ لیتے ہیں، ننھے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، تھوڑی سی کھجوریں پانی لیتے ہیں، جا کر چلتے 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 او لکو دک صحرا، ہر طرف صحرا ہے، خشک پہاڑیاں ہیں، اور جو خانہ کعبہ کچا سا کوٹھا بنا ہوا ہے، اتنی رونقیں نہیں تھی۔ آج آپ کہیں گے کہ شاید ہمیں کو چھوڑ آئے، آج آسان ہے، اس وقت کچھ نہیں تھا۔ چھوڑ دیا، بچے کو رکھا، بیوی کو چھوڑا، چل پڑے۔ مائی ہاجرہ ہیں، پیچھے سے دوڑ پڑی، دوڑی آ رہی، عورت ہے آخر جنگل میں، ابراہیم 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 ابراہیم، نہ سنتے ہی نہیں۔ حکم ہے، حکم یہ تھا جب چھوڑنا ہے نہ پیچھے دیکھنا ہے، نہ بات کرنی ہے، نہ جواب دینا ہے۔ اتنا بڑا امتحان اور آزمائش ہے خلیل اللہ کو۔ حضرت مائی ہاجرہ نے، ان کے ذہن میں آیا خلیل اپنے رب کا فرما بردار ہے، یہ اس کے رب نے کہا ہوگا چھوڑ، رب نے کہا ہوگا نہ بولنا، رب نے کہا ہوگا نہ جواب دینا، رب نے کہا ہوگا نہ رکنا۔ اب میں اس سے رب کی بات کرتی ہوں۔ پوچھا خلیل اللہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے اتنا کہا نام، ہاں میرے رب کا حکم ہے۔ مائی ہاجرہ بھی اللہ کی فرما بردار تھی، کہا لئی یضیعنا، جس تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کی ذات پہ توکل ہے، چھوڑ دیا۔ پھر آپ کو آگے پتہ ہے آب زمزم نکل آیا، یہ ساری سعادتیں نکل آئیں۔ نام ہی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نام ہی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب کٹا حقیق تب نگیں ہوا۔ کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی نام لیتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے کرنل بن جائیں، ڈاکٹر ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، ٹھیک ہو جائے، ہماری اولاد کا نام ہو۔ اگر بھائی نام چاہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی حقیق، آپ کو پتہ ہے پہاڑ بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہاں سے پتھر نکالتے ہیں، مشینیں توڑتی ہیں، بڑے پتھر ان کو چھوٹا کرتے ہیں، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر کسی جو ہے وہ آتا ہے کسی کاریگر کے ہاتھ میں، پھر اس چھوٹے کو وہ رگڑ 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 کر جو ہے وہ نگیں بناتا ہے، پھر خوبصورت چاندی جا سونے کی انگوٹھی میں لگاتا ہے، پھر وہ چمکتا نظر آتا ہے تو انسان سمجھتا ہے ایسے ہی تھا، ایسے نہیں تھا۔ فرمایا 100 بار کٹا عقیق پھر نگیں ہوا، پھر انگلی میں آ کر انگوٹھی میں پایا، اس کو ڈالا۔ نماز روزہ و قربانی و حج سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ فرمایا اگر باقی چیزیں چاہتا ہے کہ تیری بقا ہو، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، قربانی کر، یہ باقی ہیں، یہ باقی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا میرے امتی قبروں سے اٹھیں گے، سواریاں کھڑی ہوں گی، ان کے پاس لینڈ کروزر گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوں گی، ان کے پاس سواریاں کھڑی ہوں گی، براقیں موجود ہوں گی، 100 سواریاں وہ ہوں گی جو قربانیاں کریں گی، وہ سواریاں ہوں گی، ان پہ سوار ہوں گے، بڑی ٹھاٹ باٹ اور شہنشاہی کے ساتھ میدان حشر میں سوار ہو کے جائیں گے۔ پتہ چلے گا غلامان مصطفیٰ آ رہے ہیں، پتہ چلے گا امت محمدی کے یہ متقی و پرہیزگار قربانیاں کرنے والے آ رہے ہیں، سواریوں پہ سوار ہو کر جائیں۔ اس لیے تو آپ ان کو مہنگا نہ سمجھیں، ہم مہنگائی کو رو رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حشر کی سواری ہو مہنگی ہے، کوئی مہنگی نہیں۔ گاڑی ہم لینی ہو تو 20 25 30 لاکھ کی لے لیتے ہیں، سواری 2 لاکھ کی یا لاکھ کی، جنت کی سواری کو مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تک نہ ابراہیم کی فطرت ہو پیدا، قربانی بھی ہے، آزر عبادت بھی ہے، نمرود
کہ پھر خلیل اللہ کی فطرت پیدا کر کے نیت و اخلاص ان والا لا کر پھر آپ قربانی کریں گے تو قربانی قربانی کہلائے گی، عبادت عبادت کہلائے گی۔ اگر وہ نیت و اخلاص نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، یہ دین یہ ہے، یہ دین نہیں ہے اگر زبان سے اگر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا کلمہ زبان تک ہے، ہمارے دل میں اترا ہی نہیں، ہمارے دل و دماغ مسلمان نہیں ہوئے۔ ان کو مسلمان کرنے کی کوشش ہے کرنی چاہیے۔ ان مقبول بندوں کی باتیں سن کر میں دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب، اس کی انتہا تو عشق ہے، عشق بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگاتا ہے۔ وہ خلیل اللہ کی سنت ہے، وہ خلیلیوں کا کام ہے، وہ اللہ کے محبوبوں کا کام ہے کہ سوچنا دریا میں گیا تو ڈوب جاؤں گا، اوپر سے چھلانگ لائی تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، آگ میں گیا تو جل جاؤں گا۔ یہ عقل سوچتی ہے، یہ علم فیصلے کرتا ہے۔ جب عشق والے ہیں وہ یہ فیصلے نہیں کرتے، عشق والے چھلانگ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں جلاتی ہے یا بچاتی ہے، پھر اللہ چاہتا ہے تو ان کو بچا لیتا ہے۔ انتہائی عشق آغازش ادب، کہ یہ ادب اسلام ایک جو تسلیم کرنا، اسلام کا ماننا ہی تسلیم کرنا، مانا بھی مان لینا، اطاعت کرنا، گردن جھکانا۔ جو ہماری گردنیں آج جھکنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ روزانہ میں صبح 15-20 منٹ درس دیتا ہوں، اذانیں ہوتی ہیں، 2-2.5 صفحے آتی ہیں، باقی آرام کر رہے ہیں۔ اتنی فضیلت 10 دنوں کی ہے اور میں نے بتائی ہے، کسی پہ بھی اثر انداز نہیں ہوئی کہ وہ اس فضیلت کو سن کر اٹھ پڑے، جاگ پڑے۔ کوئی میں دیکھتا ہوں کوئی 2-4 نئے بندے نہیں آئے کہ انہیں خوف آیا ہو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کرنا، سر جھکانا، ایسے جھکانا، بتانا کہ خلیل اللہ جب یہ کام کر رہے ہیں دو مسلمان ہیں، اس وقت صرف 2 مسلمان ہیں، ایک ابراہیم ہے، ایک اسماعیل ہے، ایک خلیل ہے، ایک ذبیح ہے، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، 2 ہی مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار بنے ہوئے۔ آمد کہتے ہیں جی ہمارے کام ہے، ہم صرف نماز پڑھیں، ہم مسجد میں جائیں جی، ہم یہ کام کریں۔ بھائی جو کرے گا اس کا ہی نام باقی رہے گا، جو کرے گا وہی اللہ کے ہاں جو ہے وہ بخشش کا مقام پائے گا۔ تو اللہ پاک کے خلیل اللہ جو ہے 2 مسلمان ہیں، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، دونوں وہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے امتحان آیا، بیٹے کو چھوڑ آئے۔ پھر فلما بلغ معه السعی، پھر جب بچہ 15-16 سال کا ہو گیا، تیسرا امتحان شروع ہو گیا۔ تیسرا امتحان وہ کیا ہے؟ خلیل اللہ کو ایک رات خواب آتا ہے اس بیٹے کو ذبح کر دو۔ پھر کہتے ہیں شاید شیطان کی طرف سے نہ ہو۔ دوسری رات پھر آتے ہیں خلیل اللہ ہم کہہ رہے ہیں اس کو ذبح کر دو۔ پھر رکے ہوئے ہیں کہ شیطان کی طرف سے نہ ہو۔ آج تک اللہ نے تو کسی کو حکم نہیں دیا بیٹوں کو ذبح کرنے کا۔ پھر جو ہے انہوں نے کہا اے خلیل اللہ اسے ذبح کر دو، اندر لے آئیں، مجھے طارق صاحب کو اندر لے آئیں، ادھر جگہ دیں تو ان کو ذبح کر دو۔ تیسری رات خواب آیا، خلیل اللہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، بیٹے کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں خلیل اللہ علیہ السلام، اور صبح مائی ہاجرہ کو کہتے ہیں اس بیٹے کو آج نہلاؤ، آج اسے خوبصورت کپڑے پہناؤ، آج اسے سرما لگاؤ، آج اسے کنگھی دو، خوشبو لگاؤ۔ خلیل اللہ آج کوئی نئی بات ہے، کوئی برات ہے، ولیمہ ہے، شادی ہے، دعوت ہے؟ کہا ہاں مائی ہاجرہ آج محسن حقیقی کے ساتھ ملاقات ہے، آج ہمارا ایک میزبان ہے جو بہت بڑا میزبان ہے، جو بڑا سخی ہے، جو بڑا امیر ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم اس کے بعد جائیں گے، وہ ہماری مہمان نوازی کرے گا۔ اس لیے اس کے شایان شان بیٹے کو سجا اور سوار اور خوبصورت کر، تاکہ جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو وہ دیکھتے ہی خوش ہو جائے، اس نے اس کو پسند کر لیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے دے دو۔ خلیل اللہ سوار کر، پھر نیا کام ہے، چلو جا رہے ہیں، چھری اٹھا لی،
رسی اٹھا لی، جا رہے ہیں۔ مائی ہاجرہ پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہیں، کیا ہے؟ کہا جی میں جا رہا ہوں، آج ہماری مہمان نوازی۔ چل پڑے ہیں۔ جب راستے میں چلتے ہیں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام تو پیچھے سے ابلیس جو شیطان ہے، یہ انسان کو ہر وقت بہکانے کی پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہنچ گیا مائی ہاجرہ کے پاس، اسے پتہ تھا عورت پہلے کمزور ہے، پہلا حملہ یہ کمزور پہ کرتا ہے، کمزور پہ، پھر اس سے طاقتور، پھر اس سے طاقتور، آخر چارہ نہیں چلتا تو آخری پہ آ جاتا ہے مائی ہاجرہ کے پاس۔ مائی ہاجرہ تجھے پتہ ہے خلیل اللہ بیٹے کو کدھر لے جائے؟ ہاں کہ مہمان کے پاس، ادھر ان کی مہمان نوازی، ان کی دعوت ہے، ادھر جا رہے ہیں۔ مائی ہاجرہ ادھر نہیں جا رہے ہیں، یہ تجھے پتہ ہے کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ تو اللہ پاک کے اور خلیل اللہ کو کہ ان کی زوجہ کو کہنے لگے شیطان کہ یہ تو ابراہیم ان کو ذبح کرنے جا رہا ہے، ذبح کرنے جا رہا ہے۔ تو مائی ہاجرہ نے کہا بیٹوں کو کوئی ذبح نہیں کرتا۔ پھر خلیل اللہ جیسا مہربان، شفیق، عقل مند، صاحب علم، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا قتل کر سکتا ہے، ذبح کر سکتا ہے، اللہ کا نبی ہے، ایسا نہیں کرے گا۔ شیطان کی زبان سے حق نکل گیا، کہنے لگے مائی ہاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے، خلیل اللہ کر دے گا۔ مائی ہاجرہ نے جب یہ سنا اطمینان آ گیا، سکون سے کہنے لگی اے ابلیس اگر اللہ کا حکم ہے تو کئی اسماعیل ذبح کر دے، ابراہیم میرے لیے جو ہے سعادت کی باعث ہے، کر دے ذبح۔ خلیل وہاں شیطان ناکام ہو گیا، دوڑا آج تو میں عورت کو نہیں پھسلا سکا، نہیں بہت خلیل اللہ کے پیچھے دوڑا، خلیل اللہ کو جا کر ایک جگہ پہ کھڑے روک دیا، رک جا ابراہیم رک جا۔ کس نے کہا ہے تجھے؟ خواب آئے، خوابوں کی باتوں میں کبھی بیٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے؟ پہلے کسی نبی نے کیا ہے؟ کسی امت میں ایسا ہوا ہے؟ اللہ تو ایسا حکم ہی نہیں دیتا، تو کیوں کر رہا ہے؟ خلیل اللہ نے اٹھائے پتھر مارے، شیطان کو دوڑا دیا، جا شیطان میں تیری بات نہیں مانتا۔ پھر چلے، پھر جا کر آگے روک لیا، پورا زور لگاتا ہے شیطان، پھر روکا، پھر خلیل اللہ کو، خلیل اللہ نے دوسری مرتبہ پتھر اٹھائے مارے، شیطان کو دوڑا دیا، تیسری جگہ پھر جا کر اسے روک دیا، پھر خلیل اللہ نے پتھر مارے۔ آج جو وہ جمرات ہیں، 3 شیطان کھڑے ہیں، وہ خلیل اللہ کی یاد ہے، خلیل اللہ کی یاد ہے، اللہ کے محبوب بندے کی یاد ہے۔ اللہ نے قیامت رکھی ہے، حاجی تیرا حج نہیں ہوگا جب تک تو پتھر اٹھا کر ان کو مارے گا نہیں، میرے مقبول بندے کی یاد نہیں تازہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آگے چلتے ہیں، اپنے بیٹے کو یہ بات چلتے چلتے بتاتے ہیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے ہے؟ ایسا فرما بردار بیٹا کو پیدا ہوا ہے۔ یہ اسلام، دین اسلام فرما برداری سکھاتا ہے۔ ہم سکھاتے سکھاتے ماں باپ، استاد، مدرسہ، مسجد، سکول، کالج، یونیورسٹی، پھر بھی بیٹے نافرمان ہیں، پھر بھی ان کی دماغ میں بات نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی۔ بھائی سمجھ نہیں آتی، نافرمان ہے تو کر کیا لیا ہے؟ پھر کر ہی تو کچھ نہیں لیا نا، کسی منزل پہ تو نہیں پہنچے، نہ نام ہے نہ کام ہے، نہ آپ کا کوئی عمل ہے، نہ آپ کے پلے کچھ ہے، جیب خالی ہے، ہاتھ خالی ہے، عقل خالی ہے۔ اس لیے دوستو، نوجوان نسل کے لیے آج خلیل اللہ کے اس خانوادے کا واقعہ بڑا سبق ہے، سبق سیکھیں۔ آپ کے گھر میں اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، گھر میں آپ کے دعا قبول کرنے والا بیٹھا ہے، دعا مقبول ہونے والی ماں بیٹھی ہے، آپ کے گھر میں جنت ہے، آپ کے گھر میں جنت کا بڑا دروازہ لگا ہے۔ آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اس جنت کے دروازے سے صبح بھی گزرے، رات کو بھی گزرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح اٹھو اور نگاہ محبت سے ماں باپ کی زیارت کرو، حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ بے شک حکومت جو ہے سعودی عرب لگا لے پابندی کرونا کے باعث، تمہارے گھر میں صبح بھی حج ہے، صبح عمرہ بھی ہے، رات کو حج بھی ہے، رات کو عمرہ بھی ہے، بشرطے کہ سمجھ لیں۔ تمہارے گھر میں جنت بھی ہے، تمہارے گھر میں جنت کا بڑا دروازہ بھی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، وہ نظر آئے گا جب دنیا سے دروازہ چلا جائے گا، پھر نظر آتا ہے، پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو خلیل اللہ نے کہا بیٹے کیا رائے ہے؟
کمال ہے بیٹے کی، پڑھا نہیں ہے ابھی کسی سکول میں، پڑھا نہیں ہے کہ بھائی قاری صاحب نے سکھایا، پیر صاحب نے، فلاں کا مرید ہے، کسی کا مرید بھی نہیں ہے، بیٹا پڑھا بھی نہیں ہے، الف بے نہیں پڑھا، پڑھا کچھ نہیں۔ جب یہ کہا خلیل اللہ نے تو فنظر ماذا ترى، علامہ اقبال نے اپنی زبان میں کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، کہ فیضان نظر ہے یا تو خلیل اللہ کی نظر کا فیض ہے یا اس مائی ہاجرہ ان پڑھ ماں کا فیض ہے، تربیت کا، اس نے تربیت ایسے دی ہے کہ بیٹا زبان پہ نہ رکھنی نہیں، جواب لانے نہیں، انکار کرنے نہیں، ہر وقت فرما برداری اور سر جھکانے والی بات ہی سکھا دی۔ جو سبق ماں سکھاتی ہے وہ دنیا کا کوئی استاد نہیں سکھا سکتا، اور خدا کی قسم میں اس کا پورا بالکل یقین سے کہتا ہوں، جو ماں نے مجھے سکھایا ہے، میں نے بڑے بڑے مدرسے پڑھے ہیں، سکولوں میں گیا ہوں، کالجوں میں گیا ہوں، بڑے بڑے لیکچراروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کام ہی یہ پڑھنے پڑھانے والا ہے، لیکن جو ماں نے سبق دیا ہے، سکھا دیا ہے، کوئی استاد پڑھا ہی نہیں سکا، کوئی پڑھا ہی نہیں سکا، کوئی نہیں پڑھا سکا۔ بھیرے شریف میں صبح صبح جب میرے والد محترم مجھے لے جانے لگے، باہر دروازے سے نکلنے لگے تو والدہ نے والد کو روک لیا، رک جائے رک جائے رک جائے۔ میرے والد صاحب کیا بات ہے، جانے دیں، ہمیں دیر ہو جائے گی۔ والدہ نے کہا رک جائیں، روکا ہے، پیچھے سے سرما لے میری آنکھوں میں ڈال دی، عطر لے آئی اوپر لگا دی، تیل اور کنگھی اوپر کر دی، پھر کہا جائیں۔ تو مجھے اس وقت سمجھ ہی نہیں آئی۔ جب میں نے یہ خلیل اللہ کی بات اور ذبیح اللہ کی اور مائی ہاجرہ کا واقعی پڑھے، تقریریں کرنے لگے، تو میں نے کہا میری ماں تو پڑھی ہوئی تھی بالکل ان پڑھ۔ تو یہ وہ مائیں تھیں جن کی تعلیم اللہ نے ان کو دی تھی اور اولادوں کو یہ سکھا دیا تھا، اور خدا کی قسم ہے میں نے ان سے یہ سیکھا ہے، یہ پڑھنے کے بعد پڑھا تھا بعد میں۔ تو خلیل اللہ نے، حضرت اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے خلیل اللہ کو، کس مولوی کی تقریر سنی، کس عالم کا بیان سنا، کس واعظ کی کتاب پڑھی، کس مفسر کی تفسیر پڑھی، خلیل اللہ کے بیٹے نے کس پیر کا مرید تھا، اس نے سکھایا۔ باپ کی بات ماننی ہے، فرمایا کوئی نہیں سکھانے والا، ایک ماں مائی ہاجرہ ہے جس نے سکھایا، یہ آداب فرزندی سکھائے۔ باپ اگر کہے کہ گردن میں چھری رکھنی ہے تو بیٹے انکار نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا۔ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو یہ مجھ کو یقین آیا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ہم جینے کو جینا سمجھتے ہیں، مرنے کو جینا سمجھے۔ حضرت علی اصغر نے کتنے کلاسیں پڑھی، علی اکبر نے کیا کیا، حضرت عباس نے کیا پڑھا تھا، لیکن آج ان کا نام عرش والے اور فرش والے لیتے ہیں۔ عرش و فرش والے چھوٹے ننھے علی اصغر کو بھی یاد کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ انہیں مرنا آ گیا، جینا اللہ نے ان کا کر دیا، اور آج جن کو مرنا آیا جینا ہم سکھا دیں گے۔ کائنات بتائیں حضرت خلیل اللہ رائے لی، انی ازباؤ کا فنظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، رائے لی۔ حالانکہ خلیل اللہ اگر نبی مانتے جبران بھی ذبح کر دے، کیوں کرتے کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے آگے اولاد کی کیا مجال ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھا سکتے جی، پڑھایا کریں، گردن سے پکڑا کریں، اٹھا دیا کریں، چل بھائی نماز پڑھ۔ ہمارے گھر میں لیٹا ہوا ہے، آپ کے نوجوان بیٹے آتے ہی نہیں مسجد میں، پکڑ کر کھینچا کرے ٹانگ سے، ناراض ہو راضی ہو، چل بھائی نماز پڑھ، نہیں پڑھتا ہمارے گھر میں نہ رہے۔ یہ سختی آپ شروع کر دے، دیکھیں مساجد میں جگہ نہ ہو، روزانہ عید ہو، روزانہ عید ہو جائے۔ قال یا اب تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت خلیل اللہ کے بیٹے کہنے لگے ابا جان جس طرح تجھے حکم ہے تو وہ کر، جیسا تجھے حکم ہے تو وہ کر، انشاءاللہ تو مجھے صابر پائے گا۔ میری ٹانگ پہ چھری چلا صابر پائے گا، بازو پہ چلا صابر پائے گا، میرے سینے پہ چلا صابر پائے گا، گردن پہ چلا صابر پائے گا، مجھے لٹکا دے صابر پائے گا، مجھے باندھ دے صابر پائے گا۔ کمال ہے بیٹے کی، ورنہ کہتا ہم جیسا فلسفی ہوتا، کہتا ابا جان تجھے کیا پتا،
نہ ریاضی پڑھی، نہ سائنس، نہ اردو، نہ سکول میں گئے، ان پڑھ لوگ ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کو کوئی اور بات، خیرات کا، صدقہ کا، مجھے ذبح کرنے لگا، میں ہی نظر آیا ہوں اور کوئی نہیں تجھے نظر آتا۔ انہوں نے کیا کہا کہ صابرین، مجھے تو انشاءاللہ صابر پائے گا۔ حضرت خلیل اللہ کو اللہ پاک نے جو خوبیاں دی، علماء کرام نے فرمایا کہ احکام ربانی کی پیروی کرنے والا بیٹا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھا، والدین کا اطاعت شیار بیٹا فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے۔ آپ صبر کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز تھے، اعلیٰ ترین درجے پہ۔ ان کے بعد اگر صبر کیا ہے تو امام حسین نے صبر کر کے دکھایا، اسی نسل میں سے بتایا خلیل اللہ تیرا بیٹا بھی صابر تھا، میرا بیٹا بھی صابر ہے، دیکھ یہ بھی صابر ہے، تو اپنے بیٹے کو خود لے گیا تھا، میرا بیٹا خود پہنچ کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں خود سر جھکا دیا ہے اور کٹا بھی دیا ہے۔ اس بیٹے کی اپنی شان ہے۔ آپ اللہ پاک کے صبر کے اعلیٰ مقام پر تھے، اور آپ جو ہے سچے تھے۔ آپ اقامت صلاۃ کے پابند تھے، نماز پڑھنے والے تھے، آپ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والے تھے، آپ بڑے بردبار اور حلیم تھے، حلیم الطبع تھے، حکمت اور حلم نظر آتا تھا۔ آپ اللہ کے بندوں کے خدمت گزار تھے اور رضا الہی پر راضی رہنے والے تھے۔ جو تیری رضا وہ میری رضا، جو تیری خوشی وہ میری خوشی، جو تو چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں۔ اللہ کی رضا پہ اپنے ہاتھ سے روزی کمانے والے تھے، مانگنے والے بھی نہ تھے۔ یہ بھی نوجوانوں کے لیے سبق ہے، مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ابا دے، اماں دے۔ میں کہتا ہوں ابا اماں سے مانگنا بھی گناہ ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے اپنے والد سے مانگنا یاد ہی نہیں ہے، مجھے نہیں یاد میں نے مانگے، مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ سے کیوں مطالبے کرتے ہیں؟ کما کے لائیں، ماں باپ کی خدمت کریں، انہیں دیں، کمائیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یہ شان تھی۔ اور خلیل اللہ نے جب ان کو لے گئے اور وہاں پہنچے ذبح خانے میں، تو پھر اپنے باپ کو مشورے دیے۔ باپ کو بیٹا مشورہ دے، لیکن وہ دے جو کسی کو سنانے والا بھی۔ ابا جان پہلی بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ باندھ لیں۔ یہ جو آج ہم باندھتے ہیں جانوروں کی اگلے پاؤں، یہ خلیل اللہ کے بیٹے کا مشورہ ہے۔ میرے ہاتھ باندھ لیں، میرا منہ زمین کی طرف کر دیں، تاکہ ایسا نہ ہو آپ چھری چلانے لگیں اور ہنستا چہرہ اور ایسی ما زاغ البصر کی آنکھیں دیکھیں، زلفوں پہ نگاہ پڑے، چمکتی پیشانی دیکھیں، آپ کو رحم آ جائے، آپ ناکام ہو جائیں، پھر کیا کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں ناکام ہوئے کہ تو کوئی سپلی نہیں ہے، دوبارہ امتحان ہی نہیں دے سکتا۔ یہ تو وہ امتحان گاہ ہے یہاں یہ نہیں ہے کہ دوبارہ داخلہ بھیج دے پھر تیاری کریں، اچھی اکیڈمی میں چلے جائیں۔ نہ ایک ہی دفعہ امتحان ہے اور آخری دفعہ ہے، اس کا کوئی چانس اور مزید وقت نہیں ہے۔ پاس ہو گئے پاس، ناکام ہو گئے ناکام۔ یہاں تو حضرت امام حسین سمجھتے ہیں اس امتحان گاہ کے پیپر کو آج ہی سر رکھنے کا دن ہے، رکھ دیں اور کٹا دیں، لیٹ ہو گئے تو فیل ہو جائیں گے۔ سبق دے گئے اللہ کے بندے۔ خلیل اللہ کے بیٹے نے، ابا جان میرا چہرہ نیچے کر دیں، میری ماں کو کہہ دینا میں اسماعیل کو محسن حقیقی کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ اماں پوچھے اسماعیل کے در ہے؟ اسماعیل نے کہا محسن حقیقی کے پاس چھوڑ آیا ہوں، اس کی حفاظت کر رہا ہے، وہاں وہ زندہ ہے، وہاں وہ زندہ ہے اور چھوڑ آیا ہوں۔ اور آگے کہنے لگے ابا جان چھری تیز کر لیں۔ یہ چھری تیز کرنا یہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ مشورہ ہے، خلیل اللہ کی سنت ہے۔ پتھر پہ چھری کو تیز کیا، تیز کر لیں کہ چھری رک نہ جائے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ چھری کھنڈی بہتر ہے، بچ جائیں، الٹی کر لیں تاکہ میں بچ جاؤں، جان بچانے نہیں، تیز کر لیں تاکہ میری گردن نہ بچے، تیری اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ بات بچ جائے۔ خلیل اللہ تو کامیاب ہو جائے، چھری کو تیز کر لیں اور میری قمیض بھی اتار لیں، قمیض اتار لیں، اور جب میری ماں کے پاس جائیں تو ان کو میری یہ نشانی دے دیں، وہ دیکھ دیکھ کر میری ماں مجھے یاد کرتی رہے گی۔ قمیض اتار لیں اور آخری بات کہی، میرے ہم عمر لڑکوں کو، میری ماں کو بھی کہنا، میں تجھے بھی کہہ رہا ہوں، دیکھ دیکھ کر مجھے یاد کرتے رہنا، یاد کرتے رہنا۔
ان کے کہنے کی بات تھی۔ آج تو جوان بھی، بوڑھے بھی، مائیں بھی، بچے بھی، بلکہ میں کہتا ہوں بکریاں اور دمبے بھی، گائیں اور بھینس بھی، اور اونٹ اور اونٹنی بھی، سارے حلال جانور اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مچل رہے ہیں۔ آج اسماعیل شکر ہے کہ تو ذبح ہوا تھا، تیرے نام پہ ہم قیامت تک ذبح ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں جانور بھی، اسماعیل ذبیح اللہ کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی السلام علیکہ یا ابن الذبیحین، اے اللہ کے راہ پہ دو ذبح ہونے والوں کے بیٹے۔ یہ کہا، ہم نے پوچھا، اللہ کے محبوب نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور حضور خود بھی فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں اللہ کے راہ میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ کون ہے؟ ایک اسماعیل ذبیح اللہ جو حضور کے جد اعلیٰ تھے، اللہ کے راہ پہ ذبح ہوئے، ایک حضور کے والد، لمبی بات ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا حضرت عبد المطلب کو۔ دو ذبح ہونے والوں کے باپ ہیں، ان کی تو خاندان میں یہ قربانیوں کا سلسلہ آ رہا ہے، دو ذبح ہونے والوں کے بیٹے ہیں اور ایک ذبح ہونے والے کے نانے ہیں، نانا جان ہیں، قیامت تک نانا جان حضرت امام حسین کا ناز ہے ان کو۔ ہم تو ذبح کرنے والوں کے، بکروں کے ذبح کرنے والوں کے مالک ہیں، بھیڑوں کے ذبح کرنے والے، پھر بھی ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں ہم نے ایک دمبا ذبح کر دیا ہے، بکرا کر دیا ہے۔ اس لیے یہ آج کا یہ دن بڑا مبارک ہے۔ خلیل اللہ نے جب یہ مشورہ کیا تو کہنے لگے انشاءاللہ من الصابرین، میرے ابا جان مجھے آپ صابر پائیں گے۔ فلما اسلم وطلہ للجبین، جب خلیل اللہ نے ان کو لٹایا، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے اور پیشانی کو نیچے کر دیا، وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم، اللہ کی طرف سے آوازیں آ گئیں، اے خلیل اللہ، اے میرے پیارے ابراہیم، آج کیا ہے؟ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے خلیل اللہ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، تو کامیاب ہو گیا ہے، بامراد ہو گیا ہے۔ امتحان بھی اسی وقت ہوتا ہے، رزلٹ بھی اسی وقت ہوتا ہے، دیر نہیں ہوتی کہ رزلٹ دیر سے آئے گا، دستی امتحان دستی رزلٹ، اسی وقت پیپر اسی وقت بتایا جاتا ہے، تو فیل ہے یا پاس ہے، تو اول ہے یا دو میں، تو کس درجے پہ ہے؟ میں خلیل اللہ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، تو کامیاب ہو گیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اب محسنین کو، نیکوکاروں کو ایسا ہی اجر عطا کرتے ہیں، ایسا اجر عطا کرتے ہیں۔ ایک بیٹا قربان کرے گا، قیامت تک کروڑوں جانور تیرے بیٹے کے نام پہ قربان ہوں گے، اور قربان ہوں گے کروڑوں جانور۔ فرمایا فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ذبح عظیم، ہم نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا۔ اسماعیل ذبیح اللہ کے اس میں پہلے خلیل اللہ کی چھری نہیں چلتی، دمبا آیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ ذبح ہوا تو خلیل اللہ نے اپنی آنکھیں کھولی، دیکھا بیٹا کھڑا ہے، دمبا ذبح ہے۔ پھر پریشان ہے کہیں ناکام تو نہیں ہو گیا، میں کہیں رہ تو نہیں گیا امتحان سے، بیٹے کو ذبح نہیں کر سکا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، میں خلیل اللہ فکر نہ کر، ہم تیری اس قربانی کو قیامت تک آنے والوں کے لیے باقی رکھیں گے۔ قیامت تک لوگ ذکر بھی کریں گے اور تیری اس قربانی کو کریں گے۔ سلام علی ابراہیم، آوازیں آئی سلام و خلیل اللہ پہ، سلام و ابراہیم ذبیح اللہ پہ۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آج سے ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اپنا دوست اور اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ فرمایا قیامت تک یہ باقی ہوگی۔ کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم محسنین اور نیکوکاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ تو دوستو، جانوروں کا بھی ایک حق ہے اور جانوروں کو بھی مقام دیا گیا ہے، ان کی بھی تعظیم ہے، اس لیے جانوروں کو بھی احترام کے ساتھ، انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کو ذبح کرنے کی
کوشش کیا کریں۔ حضرت خلیل اللہ اس امتحان سے گزرے تو اللہ پاک کی طرف سے آوازیں آئیں، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھیے تو ہی تو ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ان اللہ کے بندوں کو نظر آتا ہے، اور اللہ ہی اللہ ان کے سامنے تھا۔ تو اللہ پاک کے خلیل نے حضرت ابراہیم ذبیح اللہ کو ذبح کیا۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے وہ لوگ فلا یکرا بننا مسلانا، کہ وہ لوگ جن کو استطاعت ہے، توفیق ہے، قربانی نہ کریں، قیامت والے دن وہ عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئیں، ان کو عید ادا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پل صراط پہ فرمایا عظموا واسنوا او قالا سمنوا دہایا کم فانھا علی صراط متایا کم، ان کو پالا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان کو موٹا تازہ کیا کرو، قیامت والے دن پل صراط پہ یہی قربانیاں تمہاری سواری بنے گی، سواریاں بنے گی، یہی قربانیاں تمہیں سوار کر کے قیامت کی طرف میدان جنت کی طرف حشر کی طرف لے جائیں گی۔ اللہ کریم ہماری تمام تر جانی مالی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر آج کے دن کو آپ سب کے لیے مبارک اور سعادت مند بنائے۔